آپ بتا سکتے ہیں اور مجھے تو پتہ ہے اس کے بارے میں کر رہے ہو. What do you see? What are the restrictions and limitations? ایک ایسے انسان کے طور پہ جس کا واحد فوکس زندگی میں یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھی ہو، کہ ایک خدا ہے جس نے مرنے کے بعد مجھے اکاؤنٹیبل کرنا ہے، میری ایک جنت ہوگی، ایک دوزخ ہوگی، اور میں نے اس اکاؤنٹیبلٹی میں کامیاب ہونا ہے. تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ جس کی پہلی پرائیورٹی بن جائے زندگی میں، وہ بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو میری اس کامیابی کو جیپرڈائز کر دے آگے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں چیزیں میں اس لمٹ میں رہ کے کوئی کام کروں، چاہے وہ آرٹ ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کوئی کام. تو ایک وہ لمٹ کیا ہے؟ وہ لمٹ میں پوائنٹرز کی صورت میں پہلے بھی بتائی تھی، آج بھی دوبارہ بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتہ. بتا دیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز میں سے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، ان میں سے تو کوئی چیز نہیں پائی جا رہی کسی رول کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ وہ ویسے تو پورا قرآن ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ایک سورہ اعراف کی آیت 33 ہے 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بتا دیا ہے کہ ان کو کیا چیزیں ناپسند ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فحاشی اور بدکاری. ٹھیک ہے. اینی تھنگ وچ از سیکشول ان نیچر. ٹھیک ہے. چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اب چاہے ڈائلاگز میں کوئی سیکشول انوینڈو ہو، چاہے کپڑوں میں کوئی ایسے کپڑے ہوں جس سے پرائیویٹ پارٹس نمایاں ہو رہے ہوں، یا کوئی سیکشول اس کی کونوٹیشن ہو. اچھا، دوسرے کیا ہیں گناہ جن کا میں دیکھتا ہوں کہ یار میرے کسی رول میں نہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو ڈائلاگز کے اندر، کوئی شرک کا ایلیمنٹ نہ ہو، ان جسٹ وائلنس کو نہ گلوریفائی کیا جا رہا ہو، کہ یہ نہ دکھایا جا رہا ہو کہ جی بدماش ہے، بدماشی کر رہا ہے اور اس کی بدماشی کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. How will you limit all this? Because you will be working in the capacity of an actor. You're not just a writer, director, producer and so many other things which will be. مطلب آپ سمجھیں کہ آپ کے فلم کا ہی اگر ایک ساؤنڈ ٹریک ایک ریپ سے میوزک پہ بن گیا ہے، اور اس کے لیرکس میں جس میں آج کل انفارچونیٹلی تھوڑی زیادہ گالم گلوچ، ایروگنس اور یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. How would you do justice to it? How will you control and manage, make sure کہ they are not a part of your content? جو پہلی آپ نے چیز کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے نزدیک ہوئے پوڈ کاسٹ سنے اور کہے یار یہ دو لوگ کتنی فضول باتیں کریں، اسلام میں تو غیر محرم عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا. تو اب ان کو پھر بتانا پڑے گا کہ یار جس انٹرپریٹیشن سے ہم اگری کرتے ہیں اس کے اندر جو سورہ احزاب کی آیتیں آپ بتا رہے ہیں اس کی غامدی صاحب یہ تشریح کرتے ہیں، اس سے پہلے اس کو سمجھانا پڑے گا نا کہ میں کیوں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے انٹرپریٹیشن آف اسلام میں مرد اور عورت کٹھے کام کر سکتے ہیں، ایکٹنگ ہو یا کچھ، اس کو بتانا پڑے گا. لیکن وہ اگر دل سے یہ بلیو کرا، کو مزے کی بات بتاؤں، اگر وہ یہ دل سے بلیو کر رہا ہے نا کہ جی عورت چہرہ نہیں دکھا سکتی، میوزک بالکل حرام ہے، اب قرآن کی گائیڈ لائن کیا ہے؟ یہ آپ کی سبجیکٹیو والی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، قرآن کے اندر کلیئر کٹ آیت ہے کہ جو آپ دل سے واقعی بلیو کریں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اس پہ عمل کریں. فار ایگزامپل اگر آپ مانتے ہیں کہ میوزک سننا حرام ہے، ٹوٹل حرام ہے، تو پھر میوزک مت سنیں. ٹھیک ہے. اگر آپ واقعی سوچتے ہیں کہ داڑھی مردوں پہ فرض ہے، تو اگر آپ داڑھی نہیں رکھ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اکاؤنٹیبل کریں گے قیامت کے دن. جو دل سے مان رہے ہیں اور اس کو فالو کریں، کنٹینیو کرتے ہیں، اس کو فالو کریں، چاہے وہ علمی طور پہ غلط بھی ہے. If you genuinely, sincerely believe it to be from God, then you have to follow it. Otherwise آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. پہلے تو یہ میٹر کرے گا کیا وہ آدمی آخرت کے بارے میں اور خدا کے بارے میں اتنا حساس ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بیٹھ کے پہلے فیصلہ کریں. میرے پاس اسکرپٹ آیا ہے، میں دیکھتا ہوں یار اس میں کوئی بدکاری نہ ہو، اس میں کوئی شرک نہ ہو، اس میں کوئی یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. تو پہلے تو اس بندے کے اندر کیا سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے خدا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں. اگر پائی جاتی ہے تو پھر بالکل وہ فیصلہ کرے گا، جو اس کو صحیح لگے گا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو فالو کرے گا. اس میں اگر علمی طور پہ اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہوگی تو اگر وہ سنسیئر ہے اللہ اسے معاف کر دے گا، اگر سنسیئر نہیں ہے تو اللہ مؤاخذہ کریں گے. ایک بندہ جو لیٹ سپوز کہیں نہ کہیں بگنر لیول پہ اسلام کو فالو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے ریگارڈلیس آف وٹ ایور ایج، اور وہ کسی اسکالر کو فالو نہیں کر رہا، کسی اسکول آف تھاٹ کو اس وقت اس طرح سے فالو نہیں کر رہا، بٹ ناؤ دیر سو مچ انفارمیشن، لیس نالج پرابلی، اینڈ دیر سو مینی پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہم بھی کر رہے ہیں کسی کیپیسٹی میں، عالم تو کسی لیول پہ بھی نہیں ہوں، بٹ آئی ایم جسٹ اے ماڈریٹر رائٹ ناؤ، اپنے آپ کو کر دوں. بٹ جو ہاؤ ڈو یو فالو دس؟ کبھی کبھار لوگ اس کنفیوژن کے اندر دے گو اوے، یو نو، وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ تو اسکالرز آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو خود ایک چیز پہ اگری نہیں کر رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 10 اسکالرس کی اپنی اپنی اوپینینز ہے، تو میں کس کو فالو کروں گا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں بھی یہاں کوئی عالم کی حیثیت سے تو نہیں بیٹھا. میں نے کتاب بھی جو لکھی ہے اس میں دوسرے علماء کو کوٹ کیا ہے. میرا تو پورا مقدمہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ڈسکس، وہ سارے ان عام مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں.
تو ہم بالکل عام مسلمانوں کی حیثیت سے یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. دس شوڈ بی کامن نالج واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جاتا ہے تو تاثر یہ آتا ہے کہ علماء میں بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے, مذہب کی دنیا میں بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے, اور کئی لوگ اس سے بدل بھی ہو جاتے ہیں کہ یار کون اتنا دیکھے, کون کرے, بس ٹھیک ہے یار چھوڑو. لیکن میں اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہوں کہ ڈس ایگریمنٹ ایکچولی نہیں ہے زیادہ. کیا مجھے بتائیں اس بات پر ڈس ایگریمنٹ ہے مذہبی طبقے میں کہ ہمارا بنانے والا ایک خدا ہے؟ نہیں, اس پہ نہیں ہے. کیا اس بات پر ڈس ایگریمنٹ ہے کہ مرنے کے بعد ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے, قیامت کا دن, جب ہماری جواب دہی ہوگی, ایک ایک بندے کو بلا کے پوچھا جائے گا ایک ایک عمل کے بارے میں, ایک ایک چیز کے بارے میں؟ اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے؟ اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی, برے اعمال کریں گے تو جہنم ملے گی. اس میں مگر وہ اچھے اعمال اور برے اعمال کے بارے میں, اچھے اور برے اعمال کی جب ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, بیکاز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام کوئی مشینوں پہ تو نہیں آیا, انسانوں پہ آیا ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, چیزوں کو اپلائی کرنے کی صلاحیت دی ہے. تو جب یہ اچھے اور برے اعمال کی ڈیفینیشن کی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اکثر اس میں ڈس ایگریمنٹس آ جاتے ہیں. ان ڈس ایگریمنٹس کے معاملے میں آپ سنسیئرلی جو ہو ایور سیمس ٹو بی میکنگ سینس یو فالو دیٹ پرسن. آپ نے بھی یہ کیا تھا؟ ہاں, وہ کسی بھی فرقے سے ہو. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب میں ریسرچ کرنے گیا تو بہت ساری چیزوں پہ روایتی علماء کی طرف سے مجھے جواب ملے, ٹھیک ہے, لیکن ایک بہت بڑا چنک آف دین مجھے سمجھ آیا جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے. اب اس وقت مجھے کیا سننے کو ملتا تھا کہ یار غامدی صاحب کو تو یہ تو جو روایتی علماء کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹلی I stumbled upon 2013-14 I stumbled upon his videos, کیونکہ اس وقت میرا ایک ون آف دا بگیسٹ کویسچنز ان مائی ہیڈ واز کہ یار غیر مسلم چاہے کتنی اچھا انسان کیوں نہ ہو, مجھے روایتی علماء یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بڑا بہتر کرتا تھا کہ یار وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتا تو وہ بھی مسلمان ہی ہوتا, تو اللہ میاں نے اس کو غیر مسلم گھر میں پیدا کر دیا. بندہ وہ بڑا اچھا ہے, اپنے ریلیجن کو فالو بھی بڑی اچھی طرح کر رہا ہے, اخلاق بھی اچھا ہے, صرف اس بنیاد پہ جہنم میں بھیج دینا کہ مسلمان نہیں ہے. اٹ واز ناٹ میکنگ سینس ان مائی ہیڈ, رائٹ. اب اس موقع پہ مجھے جاوید غامدی صاحب کی ویڈیو I stumbled upon it کہ از ہیل اونلی فار نان مسلمز اینڈ ہیون اونلی فار مسلمز. اور وہ جب میں نے دیکھی تو وہ 17 منٹ کی ویڈیو ہے, دیٹ واز مائی انٹروڈکشن ٹو ہم اینڈ اٹ میڈ کمپلیٹ سینس. جب میں دوسروں کے پاس لے کے گیا غامدی صاحب کی باتوں کو کہ یار یہ بات مجھے ٹھیک لگ رہی ہیں, یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے, تو اس کے جواب میں مجھے چیز سننے کو ملتی تھی کہ نہیں یہ زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں, زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے, یہ امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں, CIA کے لیے کام کرتے ہیں, یہ اصل میں ماڈرن طبقے کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. رہتے بھی وہی ہیں, رہتے بھی اس وقت تو ملیشیا میں ہوتا دیکھا. تو میرا اس وقت یہی جواب تھا جو اب مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ رویہ ایسا دکھاؤ, لیکن اس وقت میری فطرت کہہ رہی تھی کہ یار یہ آپ کے الزامات ہیں, مجھے بتائیں جو وہ ریزننگ پیش کر رہے ہیں ان کے اندر کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, میں کسی کی بات کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کروں گا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ اس کی ریزننگ صحیح ہے غلط ہے. میں اس لیے ایکسیپٹ ریجیکٹ نہیں کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ CIA کے لیے کام کرتے ہیں یا ماڈرن طبقے کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو ایسے چیزوں کے بارے میں آپ سنسیئرلی جس سے بھی اگری کریں اللہ تعالیٰ کو وہ قابل قبول ہوگا, ایز لانگ ایز یو آر سنسیئر. کسی کی بات کو اس لیے ریجیکٹ نہ کریں کہ جی مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ فلانے کا ایجنٹ ہے. کسی بات کو اس لیے ریجیکٹ نہ کریں نہیں یہ تو اس لیے ہے کہ جی یہ ریزننگ اس کی ٹھیک لگ رہی ہے لیکن یہ میرے مسلک کا نہیں ہے. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ, یا ریزننگ ٹھیک لگ رہی ہے لیکن لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہ تو ماڈرن طبقے کو ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہے. نہیں, سنسیئرلی جس معاملے میں بھی ریزننگ ٹھیک لگ رہی ہے ان معاملوں میں اللہ تعالیٰ کو آپ کی سنسیئرٹی مطلوب ہے. کوشچن میرا